اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کی وقفے وقفے کے ساتھ بارش، 14 اسرائیلی مارے گئے، 200 سے زائد زخمی، مسلسل بلیک آؤٹ، ہر طرف جنگی سائرن کی آوازیں، ہزاروں اسرائیلی زیر زمین بنکرز میں قید ہو کر رہ گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک کل 80 ایرانی شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جوہری توانائی کے متعلق مذاکرات منسوخ کر دیے۔ جنگ سے تنگ آئے اسرائیلیوں کا ملک سے انخلا مسلسل جاری۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کا اس جنگ میں کود پڑنے کا امکان ہے۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ جمعہ کو اعلی صبح ایران میں 200 سے زائد اسرائیلی جنگی جہازوں کے حملے کے بعد دنیا تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے قیامت کی جانب چل پڑی ہو۔ عالمی بساط پر شدید زلزلے کی سی کیفیت بپا ہو چکی ہے۔ اسرائیل جیسی عالمی وحشی طاقت کے صحن سے انسانی چیخ و پکار کی آوازیں دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہیں۔ عجیب صورت ہے جس سے دنیا گزر رہی ہے کہ مظلوم ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لینے کے لیے سروں پر کفن پہن کر میدان عمل میں اتر آئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ایران اسرائیل جنگ 3 دن سے مسلسل جاری ہے، اسرائیل پر ایرانی میزائلوں کی وقفے وقفے کے ساتھ بارش برس رہی ہے۔ اب تک 14 اسرائیلی مارے گئے ہیں اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ 10 اموات اور 120 زخمیوں کی تو اسرائیلی ایمبولنس سروس نے خود تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیل میں مسلسل بلیک آؤٹ ہے، باہر ہر طرف جنگی سائرن کی آوازیں ہیں اور مکانوں سے خاندانوں کی چیخ و پکار سنی جا رہی ہے، اور ہزاروں اسرائیلی زیر زمین بنکرز میں قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ جنگ جاری رہنے کے خوف میں مبتلا اسرائیلیوں کی بہت بڑی تعداد ملک سے مسلسل انخلا پر مجبور ہے۔ دوہری شہریت کے حامل اسرائیلیوں کی بڑی تعداد تو پہلے ہی اسرائیل چھوڑ کر ان ملکوں میں منتقل ہو چکی ہے جہاں کے پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہیں۔ ملک چھوڑنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات قیامت کی رات تھی۔ ہفتے کے روز اسرائیل نے تہران، اصفہان اور تبریز سمیت ایران کے کئی شہروں میں ننگی جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں آئل ڈپو، تبریز اور اصفہان میں نیوکلیر سائٹس اور میزائل لانچنگ پیڈز اور سول آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے اس وحشیانہ حملے میں 70 سے زائد نہتے ایرانی شہید ہوئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے تیسرے طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ رات گئے ایران نے اسرائیل پر 5واں اور تباہ کن حملہ کیا۔ تل ابیب، حیفا، گلیلی اور ایلات میں ایران کے ہائپر سونک میزائلوں نے اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں آئل ڈپو اور ملٹری کمپلیکس، گلیلی میں ملٹری تنصیبات، حیفا میں بندرگاہ، میزائل بنانے والی فیکٹری، جنگی جہازوں کو ایندھن فراہم کرنے والا ڈپو اڑا دیا گیا۔ اسی طرح گلیلی اور ایلات میں رات بھر دھماکے سنائی دیتے رہے۔ صبح سویرے ایران نے تل ابیب پر 7 ٹن بارود سے لدا حاج قاسم نام کا میزائل بھی داغا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسرائیلی فوجی بھی زیر زمین بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسرائیل کے شہریوں نے پوری رات محفوظ بنکروں اور ٹنلز میں چھپ کر گزاری۔ اسرائیل کو یوں بے بس دیکھ کر اس کے اتحادی ممالک سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ برطانیہ نے کل اپنا جنگی بحری جہاز خلیج فارس میں داخل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایرانی بحریہ نے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ اب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جنگی طیارے مشرق وسطیٰ منتقل کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرانس اور جرمنی بھی اسرائیل کی خاطر اس جنگ میں کودنے کے لیے پر تولنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو اسرائیل کے اتحادی اکٹھے ہو رہے ہیں، اسی طرح اسلامی ممالک ایران کے پیچھے ڈٹ کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کل ایرانی صدر کو فون کر کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور آذربائیجان نے بھی ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ قطر اور سعودی عرب نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں۔
سعودی ولی عہد نے برطانوی وزیر اعظم اور فرانسیسی صدر میکرون سے فون پر بات کی ہے، جبکہ قطری امیر نے ایران کے صدر سے رابطہ کیا ہے۔ ایران کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد اسرائیل بوکھلا چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پتہ چل گیا ہے کہ دنیا اس کی مدد کو نہ پہنچی تو ایران اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس لیے نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ سے باقاعدہ امداد مانگ لی ہے۔ امریکہ نے ابھی تک اسرائیل کی اس اپیل پر کوئی کان نہیں دھرا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کر کے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کو سبوتاژ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اہم نشست آج عمان میں ہونے والی تھی، جس کو منسوخ کرنا پڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اس میٹنگ کے حوالے سے امید ظاہر کی تھی کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن اب ایران نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیلی حملے بند نہیں ہوتے وہ مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا۔ پاسداران انقلاب اسلامی نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ اگر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران کے حملوں میں بھی شدت آتی جائے گی۔ دوسری جانب نیتن یاہو نے اپنے تازہ ترین ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی جوہری صلاحیت کو تباہ کر کے رہیں گے اور اس کی ہر نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنائیں گے۔ آج ہم اسرائیل کے اسی دعوے کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسرائیل ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کر سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو اسرائیل ایک مدت سے ایران کی جوہری صلاحیت کو تباہ کر دینے کا خواہش مند ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ if wishes were horses, beggars might ride، یعنی اگر خواہشوں کے گھوڑے ہوتے تو جو گدھا گر ہے نا وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے آسمانوں پہ اڑتے ہوئے دکھائی دیتے۔ یہ اس کا لغوی ترجمہ، یعنی کہ خواہشیں کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ ساری پوری ہو جائیں۔ تو بہرحال اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پہ تباہ کر دے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایران بھی طویل عرصے سے ان حملوں کے لیے تیار تھا۔ اب دیکھیں کہ اس جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل نے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہدف بنایا۔ اسرائیلی افواج نے ایسی متعدد ویڈیوز جاری کی جن میں میزائل کی بیٹریز تباہ کی جا رہی ہیں۔ اس سے ایک تاثر یہ ابھرا کہ شاید ایران اپنے جوہری آپریشن کے تحفظ کی صلاحیت کو کھو بیٹھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران کے تمام تر نیوکلیئر اثاثے اور میزائل ڈپوز زیر زمین انتہائی گہرائی میں ہیں اور محفوظ ہیں۔ ان پر مٹی کی کئی تہیں ہیں اور کنکریٹ کا ڈھانچہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایران کا یورینیم افزودگی کا ایک جو پلانٹ ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سطح زمین سے تقریباً 80 میٹر نیچے ہے۔ اسی طرح ایک اور جو نیوکلیئر سائٹ ہے اس کی زیر زمین گہرائی اس سے بھی کہیں زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اب اس قدر گہرائی میں ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے خصوصی بمز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان بمز کو عام طور پر بنکر بسٹر بمز کہا جاتا ہے، جیسے وہ بمز تھے جو چند سال قبل افغانستان میں استعمال کیے گئے۔ یہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم تقریباً 60 میٹر مضبوط کنکریٹ کے نیچے دبے اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت یہ بم نہیں ہے، اس وقت یہ بم صرف امریکہ کے پاس ہیں، اور امریکہ فی الحال ایران پر ہونے والے ان حملوں میں حصہ نہیں لے رہا ہے۔ اس لیے اکیلا اسرائیل ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسرائیل کے پاس موجود سب سے تباہ کن ہتھیار راکس یا ایئر لورا میزائل سسٹم ہے۔ یہ ہوا سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائلز ہیں جو 6 میٹر تک مضبوط کنکریٹ کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ان میزائلز کے ساتھ زیر زمین کسی فیسلٹی کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی مقام پر درست نشانے کے ساتھ متعدد حملوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میزائلوں کی ہر سٹرائک کے ساتھ تقریباً 6 میٹر کنکریٹ تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میزائلوں کے ساتھ فردو یا ماؤنٹ کولانگ جیسی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانا ناممکن لگتا ہے۔ سادہ الفاظ میں کہا جائے تو اسرائیل کے پاس ایران کی نیوکلیئر سائٹس تک کامیابی کے ساتھ پہنچنے کے لیے مطلوبہ اسلحہ موجود نہیں ہے۔ اسرائیلی فضائیہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ ان سرنگوں کے داخلی اور خارجی راستوں کو نشانہ بنائے تاکہ وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن یہ سائٹس ناقابل استعمال رہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے جمعرات کو اسی حکمت عملی پر عمل کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی فورسز نے فوری طور پر کھدائی کر کے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا اور 1-2 روز میں یہ سائٹس دوبارہ سے چالو ہو جائیں گی۔ امریکی ماہرین اور IAEA کے حکام پہلے دن سے ہی اس بات پر متفق تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو فوجی ذرائع سے تباہ کرنا ممکن نہیں۔
اسرائیل نے اب اس کا دوسرا حل یہ نکالا ہے کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسرائیل نے اپنے پہلے حملے میں ہی ایران کے 6 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کیا۔ ہفتے کو اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں مزید 3 ایٹمی سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ان سائنسدانوں کی شناخت علی بقائی کریمی، منصور اصغری اور سعید برجی کے طور پر کی گئی ہے۔ ایران کو یقین ہے کہ اسرائیل واشنگٹن کی منظوری سے یہ حملے کر رہا ہے، اسی لیے ایران نے امریکہ کے ساتھ اپنے مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ یہ مذاکرات ایران کی جوہری صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے ہو رہے تھے۔ اس سے پیشتر بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ایسا ہی ایک معاہدہ 2015 میں ہوا تھا، جس کے تحت ایران پر کچھ پابندیاں تھیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ اپنے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران اس معاہدے کو ختم کر دیا تھا اور ایران پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس ڈیل کے خاتمے سے ایران کو موقع مل گیا اور اس نے یورینیم کی افزودگی کے لیے ہزاروں سینٹری فیوجز انسٹال کر لیے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور وہ جوہری بم نہیں بنانا چاہتا۔ ایران کی نیک نیتی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 20 برسوں میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو یہ پہلی بار ہے کہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ایران نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور اپنے جوہری پروگرام کو حد سے بڑھا لیا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ IAEA نے امریکہ بہادر کو کبھی یہ الزام نہیں دیا کہ اصل وعدہ خلافی تو آپ نے کی تھی جو معاہدہ کر کے بھاگ گئے۔ ابھی بھی ایران نے جو یورینیم افزودہ کی ہے نا، وہ 60% تک بتائی جاتی ہے، جبکہ ایٹم بم میں استعمال کرنے کے لیے بیونڈ 90% افزودہ کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنظر ظاہر ہی ایران ایک سیف لائن کے پیچھے ہے، تو آپ اس کے اوپر کس طرح سے اعتراض کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہی وجہ ہے کہ ایران آج امریکہ کے ساتھ بات چیت کو بے معنی قرار دے رہا ہے کہ جب ہمارے اوپر حملے ہی کرنے ہیں تو ہم نے بات چیت کیوں کرنی ہے؟ تو ایسے حالات میں جب صہیونی فوج کی بربریت جاری ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا جاری رہنا بلا جواز ہے۔ ایران کا موقف درست ہے کہ حملے اور مذاکرات تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کے 5ویں میزائل حملے نے، یعنی اس 5ویں فیز نے میزائل حملوں کی اسرائیل کو امریکہ سے براہ راست مدد مانگنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ ابھی ایسے سینکڑوں میزائل حملوں کی سکت ایران کے اندر موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹرمپ نیتن یاہو کو ایران کے غضب سے بچا پائیں گے؟ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے اس جنگ میں کود پڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے؟ کیا اسرائیل نے قیامت کے دروازے کھول دیے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔